الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں یا اللہ میرے جسم میں جب تک کہ جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں یہ دعا ہے میرے دل کی دین احمد اور عزت قرآن رہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو تو کو محمد کی غلامی کا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بزرگوں اور دوستو میں نے آپ کے سامنے اللہ کا قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا ہے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا تو وہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آئے گا دیکھو اذان ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے تو وہاں پر حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں تو جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھا جا رہا ہے۔ کلمہ ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اکیلے بیٹھے تھے تو ایک آدمی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ تو بہت تھی تو آپ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان آ جائے تو اس کا اکرام یہ ہے کہ بندہ اس جگہ سے ذرا ہٹ جائے۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے مسواک بنائے۔ ایک مسواک جو تھا وہ اچھا تھا اور ایک مسواک ٹیڑھا تھا۔ جو اچھا مسواک تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دے دیا، اور جو ٹیڑھا مسواک تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھ لیا۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا مسواک آپ رکھتے، آپ نے ٹیڑھا مسواک خود رکھ لیا، اچھا مسواک مجھے دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی جگہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی ہوتا ہے تو ساتھی کا حق ہوتا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ تو میرا جنگل میں ساتھی ہے، میں تیرا کیسے اچھا حق ادا کروں، تو میں نے اچھا مسواک تجھے دے دیا۔ تو ہم کہتے ہیں اچھی چیز ہم لے لیں۔ اب والد صاحب فوت ہو گئے تو موقع کی دکان میں لے لوں، اچھا مکان میں لے لوں، جو اچھی چیز ہو میں لے لوں، اور جو گلی میں مکان ہے وہ بھائی صاحب کو دے دیں، جو پلاٹ ہے وہ بہنوں کو دے دیں، اور جو کوٹھی ہے وہ خود رکھ لیں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی چیز اوروں کو دے رہے ہیں اور گھٹیا چیز خود رکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم بھی ایسا کیا کریں، کوشش کریں ہر کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جنازہ پڑھایا، تو جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جس کا ہم جنازہ پڑھا رہے ہیں اس نے کوئی قرضہ تو نہیں دینا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے قرضہ دینا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سارا قرضہ میں محمد اتاروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس کی وراثت ہے وہ اس کے رشتہ دار لے لیں، مجھے اس کی وراثت نہیں چاہیے۔ اب دیکھو، دوسرے کا قرضہ اتارنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھو آج کل بہت گرمی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حشر کے دن گرمی سے محفوظ ہونا چاہے، اللہ کا عرش کا سایہ لینا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ قرضے میں کمی کر دے۔ جو قرضہ لینا ہے تو تھوڑا لے لے، یا اس کو مہلت دے دے۔ تو کسی کا قرضہ تھوڑا کر دینا یا اس کو مہلت دے دینا، پھر کبھی آپ دے دینا، تو اتنا بڑا ثواب ہے کہ آخرت میں
اللہ تبارک و تعالی اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے، اور جب قرضہ واپس کرنا ہو تو سستی نہیں کرتے، اگر قرضہ وصول کرنا ہو تو پھر سختی نہیں کرتے، اور جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو بے جا مذمت نہیں کرتے، اور جب کوئی چیز بیچنی ہو تو بے جا تعریف نہیں کرتے۔ اب ہم جب مال لینے جاتے ہیں نا لاہور، تو ہم کہتے ہیں یہ مال تو اتنا قیمتی نہیں ہے، آپ پیسے زیادہ لے رہے ہیں، یہ تو بیکار چیز ہے۔ جب بیچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ملتان میں کسی اور جگہ نہیں ملے گی، بڑی اعلیٰ چیز ہے، بس ایک دفعہ لے جاؤ اور ساری زندگی روتے رہو۔ تو دیکھو جب لینے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ تو بیکار چیز ہے، آپ اتنے پیسے لے رہے ہیں، اور جب خریدتے ہیں تو اس کی کیا کرتے ہیں، برائی، اس کی خامی بیان کرتے ہیں، اور جب بیچنا ہو تو پھر بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی کمائی ان کی ہے کہ جو خریدتے وقت کسی چیز کی زیادہ برائی نہیں کرتے، اور فروخت کرتے وقت حد سے زیادہ تعریف نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت اچھا آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے متعلق اچھا کہنا ہو تو کہو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے، کیونکہ اگر تم کہو اچھا آدمی ہے، ہو سکتا ہے اچھا آدمی نہ ہو، تو اس لیے کہو کہ بھئی میرا خیال ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ اب ہو سکتا ہے خیال غلط ہو سکتا ہے خیال صحیح ہو، تو کسی کے بارے میں یقین سے نہ کہو کہ بھئی فلاں آدمی واقعی پہنچا ہوا ہے، کدھر پہنچا ہوا، نہ کہ جہنم پہنچا ہوا ہے۔ کیوں؟ نہ کہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، بس سب معاف ہے۔ بھئی نبی پر تو معاف نہیں ہے، تو اس پر کیسے معافی ہوگی؟ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مکان کی چھت کے ارد گرد دیوار نہ ہو اس پر نہ سویا کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ سوئے اور چھت کے ارد گرد دیوار ہے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گر نہ جائے۔ پہلے زمانے میں مٹی کے پیالے ہوتے تھے، اس میں پانی پیتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پیالہ ٹوٹا ہوا ہو تو ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی نہ پیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا منہ زخمی نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی جنگل میں دیہات میں پیشاب کرنے جاؤ تو سوراخ میں پیشاب نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوراخ سے کوئی جانور نکل آئے اور وہ تمہیں ڈس لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دیہات میں جنگل میں پیشاب کرنے جاتے تھے تو زمین کو نرم کرتے تھے تاکہ چھینٹے نہ پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر عذاب قبر جو ہے یہ پیشاب کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پیشاب کرتے ہو اس جگہ استنجا نہ کیا کرو،
یہ دیہات میں لوگ پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں. اب استنجا کرنا ہے تو وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہی پیشاب ہے. اب استنجا کر رہے ہیں تو وہ چھینٹے، وہ پانی جو نیچے گرے گا تو نیچے تو پیشاب ہے، نیچے پخانہ ہے. تو اب وہ ایسا نہ ہو بدن ناپاک نہ ہو جائے، کپڑے ناپاک نہ ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ تم پیشاب کرتے ہو، پخانہ کرتے ہو، اس جگہ استنجا نہ کرو. اب ہمارے گھروں میں بنے ہوئے ہیں فلش، ہمیں تو وہی کرنا پڑتا ہے، پتہ ہے نا. تو ہم اس طرح کیا کریں کہ ذرا پانی بہا لیا کریں تاکہ وہ جگہ ذرا صاف ہو جائے. جو پیشاب ہے، پخانہ ہے، وہ ذرا چلا جائے، صاف ہو جائے، پھر اس کے بعد استنجا کر لیا کریں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پیشاب پخانہ کرتے ہو اس جگہ وضو اور غسل نہ کیا کرو. اب ہمارے گھروں میں اسی جگہ پیشاب، اسی جگہ پخانہ، پھر اسی جگہ وضو ہو رہا ہے، اسی جگہ غسل ہو رہا ہے. لیٹرین اور غسل خانہ کٹھا دیکھا ہے آپ نے؟ کافی لوگوں کے گھروں میں یہ اکٹھا پروگرام ہوتا ہے. اب ایک آدمی کو پیشاب آیا ہوا ہے اور دوسرا غسل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یار جلدی نکل، میرا پیشاب نکلتا ہے. وہ کہتا ہے کیا کروں، غسل کر رہا ہوں. تو علیحدہ علیحدہ بنانا چاہیے. غسل خانہ کیا ہو بھائی؟ علیحدہ، اور بیت الخلاء کیا ہو؟ علیحدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کٹھا ہوگا تو اس کو وساوس کی بیماری پیدا ہوگی کہ بھائی یہ پیشاب کے چھینٹے کہیں ادھر نہ آ گئے ہوں. اب غسل بھی وہیں، پیشاب بھی وہیں، پخانہ، وہ سب غسل خانہ بیت الخلاء کٹھا ہے. تو جب یہ کٹھا پروگرام ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وساوس کی بیماری ہوگی. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے رزق میں بھی تنگی ہوگی. تو اس لیے ہم کوشش کریں، جن بھائیوں نے اپنا گھر بنانا ہے تو وہ ارادہ کریں کہ ہم غسل خانہ اور بیت الخلاء علیحدہ علیحدہ بنائیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ کہ جن کا کٹھا بنا ہوا ہے تو وہ کوشش کریں کہ بیت الخلاء کیا ہو بھائی؟ علیحدہ ہو، اور غسل خانہ کیا ہو بھائی؟ علیحدہ ہو. شکر ہے باورچی خانہ کٹھا نہیں رکھا کہ بھئی تاکہ ادھر ادھر جانا ہی نہ پڑے، وہیں کھایا اور وہیں پھر بس اللہ رحم کرے. تو بس ہم جو ہے نا، کوئی فیشن آ جائے نا اس کو ہم اپنا لیتے ہیں، کوئی رواج آ جائے اس کو ہم اپنا لیتے ہیں. ہم خیال نہیں کرتے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کپڑوں کو تہہ کر کے رکھا جاتا ہے وہ شیطان کے اثرات سے بچ جاتے ہیں، اور جن کو تہہ کر کے کپڑوں کو نہیں رکھا جاتا ان کے اندر شیطان گھس جاتا ہے اور اس کے اندر شیطان کے اثرات ہوتے ہیں. اب ہمارے کپڑے لٹکا دیتے ہیں تاکہ شیطان اندر جائے تو آسانی ہو، ذرا استری کر لیتے ہیں کپڑوں کو، پھر ان کو لٹکا دیتے ہیں نا، ایسے کپڑے ایسے پھینک دیتے ہیں. طے کر کے رکھنے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کپڑے طے کر کے نہیں رکھیں گے تو اندر شیطان گھس جائے گا، اور وہ کپڑوں کے اندر جب چلا جائے گا تو اس کے اندر اس کے اثرات ہوں. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ہم نے کپڑوں کو ایسے رکھنا شروع کر دیا طے کر کے،
تو کافی لڑائیاں ہمارے گھر سے ختم ہو گئیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی گھر میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر جاؤ. جب بندہ گھر میں جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اس گھر میں رات نہیں گزار سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا کرو اور رات کو آیت الکرسی پڑھا کرو. جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس گھر کی حفاظت کرے. اب گرمیاں آ گئی ہیں، لوگوں نے کپڑے اتارنے شروع کر دیے ہیں. اب کسی نے سلوار چادر کی بجائے نیکر پہنی ہوئی ہے اور اس کے گھٹنے ننگے ہیں. اب اس کو سلام کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا سطر پورا ڈھکا ہوا نہیں ہے. اب باریک باریک کپڑے پہن رہے ہیں، جسم نظر آ رہا ہے، ٹانگیں نظر آ رہی ہیں. اب عورتوں کی تو نماز ہی نہیں ہوتی اگر باریک کپڑے، تو باریک کپڑا پہن لیتے ہیں اور سامنے والی جیب میں 1000 کا 500 کا نوٹ رکھ لیتے ہیں، 100 کا، اور پھر کہتے ہیں السلام علیکم. پھر دیکھتے ہیں کہ اس نے میرے 1000 کے نوٹ کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں. اگر کوئی نہ دیکھے تو کہتے کتنا بے وقوف ہے، اور میں نے ادھر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھتا بھی نہیں ہے. تو آپ بتاؤ کہ دولت کو چھپانا چاہیے یا دکھانا چاہیے؟ اور کئی لوگ کپڑوں پر کلف لگا لیتے ہیں، مایا، اور کپڑے اکڑ جاتے ہیں، پھر بندہ بھی اکڑ جاتا ہے. کہتا ہے تو مجھے نہیں جانتا، میں کون ہوں. اب کپڑے اکڑے ہوتے ہیں، ادھر بندہ بھی اکڑا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سنت کے خلاف ہے کلف لگانا. سیدھے سادے کپڑے ہوں. تو پہلے زمانے میں کرسی ایک جگہ رہتی تھی، اب ایسی کرسی آ گئی ہے جو گھومتی رہتی ہے. کبھی امریکہ کی طرف گھوم جاتی ہے، وہ کبھی ہندوستان کی طرف گھوم جاتی ہے. وہ ایسے اب ادھر کرسی گھومی، ادھر دماغ بھی گھوم گیا. اب الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی کہ نعوذ باللہ اسلام جو ہے وہ پسماندہ ہے اور ہمارے ملک کی ترقی کی راہ میں نعوذ باللہ رکاوٹ ہے. تو میرے بھائیو دوستو، ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد میں نے وہ پھرنے والی کرسی پر بیٹھنا بند کر دیا. یہ تو پھرنے والی ہے، کہ بندے کا دین ہی پھر جائے، تو ایمان ہی پھر جائے، تو خیال ہی پھر جائے. اب ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں السلام علیکم. شاگرد کہتا ہے استاد جی آج چھٹی کرو. پہلے زمانے میں استاد چھٹی دیا کرتے تھے کہ شاگردو آج چھٹی ہے. الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے، آج شاگرد کہتے ہیں استاد جی آج چھٹی کرو. جو ٹیوشن پڑھانے جاتا ہے تو لڑکے کہتے ہیں استاد جی آج چھٹی. ایک آدمی نے کہا کہ میں نے جب یہ بیان سنا تو میں نے ٹیوشن پڑھانا ہی چھوڑ دیا. کہ واقعی صحیح بات ہے کہ بھئی دیکھو کہ شاگرد کہہ رہے ہیں استاد کو کہ استاد جی چھٹی کرو. اب گرمیوں کی وجہ سے ایک آدمی نے صرف نکر پہنی ہوئی تھی، گھٹنے ننگے تھے. تو میں نے کہا کچھ دنوں کے بعد یہ بھی ختم، باقی یہی رہ گیا. نہ سلوار ہے، نہ کرتا ہے، نہ بنیان ہے،
نہ ٹوپی ہے نہ رومال ہے، اب صرف نیکر رہ گئی ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد یہ بھی ختم۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ پردے کو پسند کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں حضرت عثمان سے حیا نہ کروں کہ اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ اتنا ان کا پردہ تھا کہ کبھی انہوں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا تھا۔ تو اتنا شرم، اتنا حیا، اتنا پردہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا لحاظ فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے ننگا نہانا مناسب نہیں ہے۔ مومن جب بھی نہائے تو کپڑا باندھ کے نہائے۔ ایک صحابی تھا، وہ کپڑا باندھ کے غسل خانے میں نہایا کرتا تھا۔ کسی نے کہا کیا وجہ، آپ کپڑا پہن کر نہاتے ہو، غسل خانہ تو ہر طرف سے بند ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جیسے ننگا ہونے سے مجھے لوگوں سے شرم آتی ہے، ایسے ننگا ہو کر مجھے اللہ سے بھی شرم آتی ہے۔ تو اس لیے میں کبھی بھی ننگا ہو کے نہیں نہاتا، جب بھی نہاتا ہوں تو پھر میں کپڑے پہن کر نہاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے بازار جائے گا اور سب سے آخر میں آئے گا اس کا رزق تنگ ہو جائے گا۔ اب یہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے نہ موت کا پتہ ہے نہ گاہک کا پتہ ہے۔ اب موت کس کے وقت آئے گی کوئی پتہ نہیں، اور گاہک کس وقت آئے گا اس کا بھی پتہ نہیں۔ اب بیچارہ رات تک بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سب سے پہلے بازار جائے گا اور سب سے آخر میں واپس آئے گا اس کا رزق کیا ہو جائے گا، تنگ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ اس کا رزق بڑھے، اس کی عمر بڑھے، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی ہوتی ہے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کوئی ملے یا نہ ملے سب کو ملنا، سب کے حقوق کو ادا کرنا۔ ہم کہتے ہیں جو ہمیں ملے گا تو اس سے ہم ملیں گے، جو نہیں ملے گا تو ہم بھی نہیں ملیں گے، جو ہمیں کوئی چیز دے گا تو ہم بھی اس کو دیں گے، اگر ہمیں کوئی چیز نہیں دے گا تو ہم بھی نہیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وات من حرم کا، جو تجھ کو محروم کرے تو اس کو عطا کر، واف امن ظلم کا، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر، واحسن الی من اساء کا، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر، سل امن قطع کا، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ یہ ہم نے جو پروگرام بنایا ہوا ہے نا کہ جیسے لوگ کریں گے ویسے ہم کریں گے، یہ ٹھیک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے ساتھ خیانت کرے، اللہ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اور اس کی مخلوق سے دشمنی کرتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے ہیں، کسی کے پیسے کھا جاتے ہیں، کسی کو پریشان کرتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت ہے تو اس کی مخلوق سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی امت جو مسلمان ہے اس کے ساتھ بھی کیا ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو فرماتے تھے وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ میرے ساتھ وعدہ کر میں ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا۔ ایک صحابی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید تھا، اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ گھوڑا لے آؤ۔
اب وہ گیا 300 میں گھوڑے کا سودا طے کر اور کہا چلو میرا مالک تمہیں 300 دے گا۔ اب جب صحابی نے گھوڑا دیکھا تو بڑا اچھا لگا، انہوں نے کہا کہ اگر میں 400 روپیہ دے دوں آپ کو گھوڑے کا ٹھیک ہے؟ اس نے کہا آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اگر 500 دے دوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگر 600 دے دوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگر 700 دے دوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اگر 800 دے دوں؟ انہوں نے کہا آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ اب 800 روپیہ دے دیا اور گھوڑا لے لیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو نوکر نے کہا کہ اے میرے آقا 300 میں گھوڑا سودا طے کر کے لے آیا تھا اور آپ نے 500 زیادہ دے دیا، یہ کیا وجہ؟ اس نے کہا بات سنو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور میں نے یہ الفاظ اپنی زبان سے کہے تھے کہ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ میں نے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنا ہے۔ یہ گھوڑا قیمتی تھا، اس کو تو پتہ نہیں تھا، گھوڑے والے کو پتہ نہیں تھا، یہ گھوڑا بڑا اچھا تھا، بڑی اچھی نسل کا تھا، تو اس کی قیمت زیادہ تھی، یہ بیچارہ تھوڑا مانگ رہا تھا۔ اب میں کیا کرتا؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنی ہے، تو اس لیے پھر مجھے خیر خواہی کرنی پڑی اور مجھے 300 کی بجائے 800 روپے دینے پڑے۔ تو صحابہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کرتے تھے اس کو نبھاتے تھے۔ ہم بیعت کرتے ہیں پھر عمل نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیا کرتے تھے؟ بیعت، پھر اس پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں مکڑی کا جالا ہوگا اس کے گھر میں تنگی ہوگی۔ تو ہم مہینے 2 مہینے کے بعد کوئی لکڑی بڑی سی لے کر اپنے گھر کے جو چھت ہے، کونے ہیں، تو مکڑی کا جالا اتار لیا کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں مکڑی کا جالا ہوگا اس کے گھر میں تنگی ہوگی۔ تو ہم صفائی کر لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بکری ہوگی اس کے گھر میں برکت ہوگی، جس کے گھر میں مرغی ہوگی اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ اب دیکھو مرغی ہے تو انڈے ہو گئے، اب سالن پک رہا ہے، اور پھر مرغی کے بچے ہو گئے، پھر کئی مرغیاں ہو گئیں، پہلے ایک بکری تھی پھر کئی بکریاں ہو گئیں، اب برکت ہو گئی کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں کبوتر ہوں گے اس کے گھر میں تنگی ہوگی۔ اب کبوتر والے سے پوچھو کیا حال ہے، کہتا ہے آج رات نا بلی ایک کبوتر کو لے گئی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑا اچھا کبوتر تھا، بڑی اچھی نسل کا تھا۔ اب دوسرے دن پوچھو بھی کیا حال ہے آپ کے کبوتروں کا، کہتا ہے میں نے بھی کبوتر اڑائے اور میرے ہمسائے نے بھی اڑائے، میرے 4 کبوتر ادھر چلے گئے، بڑی پریشانی۔ تو روز اس کے گھر میں نہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا، ان کے گھر میں روز فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کے پاؤں میں چونٹی آ گئی، کسی کے پاؤں کے نیچے مکوڑا آ گیا، ایسے ہوتا رہتا۔ تو یہ جو کبوتر والا ہوتا ہے نا، اس کے گھر میں روز ہی مصیبت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی کیا حال ہے؟ اس نے کہا اڑائے تو میں نے 12 تھے، آئے 10 ہیں، پتہ نہیں 2 کا پتہ ہی نہیں کدھر گئے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایک آدمی کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کبوتروں والا کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے تنگی آتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو چھولے ہوتے ہیں نا چنے، تو اس کے چھلکے کے اندر شفا ہے. تو کچھ لوگ چھلکے علیحدہ کر کے بڑے مہنگے بیچتے ہیں چھولے، کہتے ہیں کوئی چھلکا نہیں ہے، شفا ہم نے علیحدہ کر لیا، بیماری آپ لے جائیں، اور پیسے بھی زیادہ. اور ہم بڑے پسند کرتے ہیں کہ یار دیکھو کوئی چھلکا ہی نہیں ہے. اب جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تو جب میں چھولے لیتا ہوں تو چھلکے والے لیتا ہوں، بغیر چھلکے والے لیتا نہیں. اور اگر چھولے کھا لوں تو چھلکے پڑے ہوں تو وہ بھی کھا لیتا ہوں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھلکے کے اندر شفا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان جعل اللہ لکل داء دوا، اللہ نے ہر بیماری کا علاج بنایا ہے. اب ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کہتا ہے یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے. اب وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. بھئی ڈاکٹر کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی مجھے پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس بیماری کا علاج ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ بیمار پریشان ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ مر رہا ہو تو اس کو تسلی دو کہ تم بہت عرصہ رہو گے، اپنے بچوں کی شادیاں کرو گے، ابھی تمہاری بڑی زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتیں کرنے سے اس کی زندگی بڑھ نہیں جائے گی لیکن وہ خوش ہو جائے گا. اب ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ بیمار، کہتا ہے کوشش کروں گا، ویسے ہے مشکل. اب وہ جو بیمار ہے نا کہتا ہے سر گھر بھی پہنچ جاؤں گا یا رستے میں مر جاؤں گا. یعنی ڈاکٹر کی بات پر اتنا یقین ہے. ایک لڑکا نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوں. میں گیا تھا حساب کرانے والے کے پاس، تو اس کو فیس بھی میں نے اچھی خاصی دی. اس نے مجھے حساب کر کے بتایا ہے کہ تمہارا ستارہ گردش میں، اب نہ وہ گردش سے نکلے گا تو نہ تمہاری کوئی مسئلہ حل ہوگا، تم ساری زندگی پریشان ہی رہو گے. تو میں نے کہا اللہ فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، کہ سارے ستارے ہی گردش میں ہیں. یا تو سب کے ستارے کھڑے ہوں صرف تیرا گردش میں ہو، تو پھر تو پریشان ہو بھئی سب ستارے جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں صرف میرا ہی گردش میں. اور اللہ کہتا ہے سارے ہی گردش میں، کل فی فلک یسبحون، کہ سارے ستارے آسمان کے اندر تیر رہے ہیں گردش کے اندر. تو میں نے کہا دیکھو اللہ کی بات کو مانو اور یہ نجومی کی بات کو نہ مانو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نجومی کی بات کو سچ سمجھا اس نے میرے ساتھ کفر کیا. جس نے یہ کہا کہ ستاروں سے بارش ہوئی ہے اس نے میرے ساتھ کفر کیا. ستاروں پر ایمان لایا اور میرے ساتھ اس نے کفر کیا. آپ کا یہ ہفتہ کیسے رہے گا؟ ایسی جنتریاں ہیں، ایسے کتابیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں. میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. سارے بھائی ارادہ کرو کہ آئندہ جب بھی ہم کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے. ابھی آپ سب گھر جائیں گے تو گھر میں کون سا پاؤں رکھیں گے؟ دایاں پاؤں. اور گھر میں جا کر کیا کریں گے؟ سلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب جاتے تھے سلام ایسا کرتے تھے، جب دن کو جاتے تھے زور سے کرتے تھے. اب رات کو ایسا اس لیے کرتے تھے کہ شاید کوئی گھر میں سویا ہو اور زور سے سلام کرنے سے اس کی نیند خراب نہ ہو جائے.
تو اس لیے جب گھر جائیں گے ہم تو گھر والوں کو سلام کیسے کریں گے اور کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان باہر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس گھر میں میں رات نہیں گزار سکتا۔ اگر کھانے سے پہلے کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے میں یہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ تو جو دکاندار ہیں ہر چیز اٹھائیں بسم اللہ پڑھیں۔ اب سارا دن کتنی چیزیں اٹھاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر دیں تو بسم اللہ کے کتنے حرف ہیں؟ 19، اور ہر حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10، تو کتنی نیکیاں ہوں گی؟ 190۔ اب 190 ایک چیز پر اب کتنی چیزیں اٹھا کر بیچتے ہیں، کتنی نیکیاں ہو جائیں گی اور برکت علیحدہ ہو جائے گی، ثواب علیحدہ مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کسی کو دیتے تھے تو دائیں ہاتھ سے دیتے تھے، اور جب لیتے تھے تو بائیں لیتے تھے تو دائیں ہاتھ سے لیتے تھے۔ تو جب ہم پیسے لیتے ہیں گاہک سے تو کون سے ہاتھ سے لیں؟ دائیں ہاتھ سے، اور جب اس کو چیز واپس کریں تو کون سے ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے۔ لینا دینا دائیں ہاتھ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بایاں ہاتھ استنجے میں استعمال کیا کرو اور دایاں ہاتھ استنجے میں استعمال نہ کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کو استنجے میں استعمال کرتے تھے، پھر اس کو مٹی لگاتے تھے، پانی لگا کر پھر مٹی لگا کر دھوتے تھے۔ اب اللہ کی مہربانی ہے ہمارے گھروں میں مٹی تو ہے، جب بھی استنجے سے فارغ ہوں باہر نکلیں تو اپنے ہاتھ کو مٹی سے دھونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کبھی دیہات میں آپ چلے جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ یا رشتہ داروں کے پاس، تو پھر ہاتھ کو مٹی سے دھونا کس کی سنت ہے؟ ہمارے۔ اگر ہمارے گھروں میں مٹی نہیں رہی تو صابن سے اپنے ہاتھ کو دھوئیں۔ جو بندہ اپنے ہاتھ کو صابن سے نہیں دھوئے گا، اپنے ہاتھ کو مٹی سے نہیں دھوئے گا، وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ کیونکہ جب بھی اللہ کے حکم کو چھوڑا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا جائے گا تو دنیا میں پریشانی ہوگی اور آخرت کے اندر ناکامی ہوگی۔ تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آئندہ ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ فوت ہو گیا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ ہندو میرا دوست تھا، جب پاکستان بنا وہ ہندوستان چلا گیا، میں نے اس کے 10 روپے دینے تھے تو میں بھی ہندوستان چلا گیا، اس کو تلاش کیا۔ اس نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، 10 روپے کی خاطر ہندوستان آ گئے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ اگلے جہان اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اس بندے کے 10 روپے تو نے کیوں نہیں دیے تھے تو میرا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا آخرت میں میری کامیابی ہو جائے کوئی بات نہیں، ہندوستان جاؤں گا، پاسپورٹ بنواؤں گا، ویزا لوں گا، پھر سفر کروں گا، اس کو تلاش کروں گا، 10 روپے اس کے دے آؤں گا تاکہ آخرت میں مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب دیکھو اتنا آخرت کا فکر تھا کہ 10 روپے دینے کے لیے پاکستان سے کہاں گیا؟ ہندوستان۔ اور ہم جو ہے نا اپنے محلے سے بازار نہیں جا سکتے، بھئی اس کو پیسے واپس کرائیں۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرضہ لیتے ہیں یا کوئی چیز لیتے ہیں پہلے سے نیت کرتے ہیں ہم نے پیسے نہیں دینے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی چوری کی ایک قسم ہے کہ پہلے سے خیال کر لیتے ہیں
کہ اب قرضہ تو لے رہے ہیں لیکن دینا نہیں ہے. تو جو بندے پہلے سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے پیسے واپس نہیں کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چوری کی ایک قسم ہے. اور جو بندہ یہ کہے کہ میں نے پیسے نہیں دینے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر جائے گا، اس کا قرضہ نہیں اترے گا، کیونکہ اس کی نیت ہی خراب تھی کہ میں نے دینا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت تھی کہ میں نے قرضہ دینا ہے اس کا قرضہ اتر جائے گا، اور اگر اس کا نہ اتر سکے تو اگلے جہان اس کا قرضہ اللہ اتار دیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں کوشش کرتا رہا، نیت کرتا رہا کہ اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے میں لوگوں کا قرضہ دے دوں. تو جو بندہ اچھی نیت کرتا ہے کہ میں نے قرضہ اتارنا ہے، اگر نہ اتار سکا تو اس کا قرضہ کون اتارے گا؟ اللہ کا. تو اس لیے سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کسی کے پیسے، کسی کی زمین، کسی کی چیزیں. دیکھو جب سے آپ بالغ ہوئے ہو نا، کتنی عمر میں بالغ ہوتا ہے؟ مثال 15 سال. 15 سال سے سوچو میں نے کس کس کو مارا ہے، کس کس کے پیسے دینے ہیں، کس کس کو میں نے گالی دی، کتنی بسوں میں میں نے کہا کہ میں سٹوڈنٹ ہوں، حالانکہ سٹوڈنٹ تھا نہیں. اب اتنے پیسے مدرسہ یہ جو عائشہ صدیقہ ہے اس میں دے دیں کہ اے اللہ میں یہ تیرے نام پر دے رہا ہوں، جو میں نے ایسے سفر کیا تو اس کا ثواب اس بس والے کو ملے تاکہ آخرت میں نہ دینا پڑے. تو آج موقع ہے، سارے بھائی ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی اولاد کو حافظ بنائیں. حافظ قرآن کتنے آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا؟ 10 آدمی. اور شہید کتنوں کو لے جائے گا؟ 70. اور عالم 400 کو. اب میں نے کہا یہ 10 سکول پڑھا ہوا کتنوں کو جنت لے جائے گا؟ انہوں نے کہا اس کا اپنا پتہ نہیں، تو وہ اوروں کو کیا لے جائے گا؟ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو کہاں لے جائے گا؟ جنت. تو ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں، عالم بنائیں، دین کی اس کو تعلیم دیں. جس نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا اس نے اپنی بخشش کا سامان کر لیا. تو سارے بھائی ارادہ کرو. میرا ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے محمد عبداللہ. تو میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو حافظ بناؤں. تو آپ بھی سب ارادہ کرو کہ ہم اپنی اولاد کو حافظ بنائیں. اب کئی بچے جوان بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تو بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اب ہم کیا کریں؟ بھئی تم ارادہ کر لو کہ جب ہماری شادی ہوگی، بچے ہوں گے تو ہم ان کو حافظ بنائیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا اب جوان کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہماری بات بھی آپ کر دیں کہ شادی جو نہیں ہو رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو جس نیت سے پڑھو اللہ وہ نیت پوری کر دیتا ہے. تو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، شادی نہیں ہو رہی، دشمن تنگ کر رہا ہے، کوئی پیسے نہیں دے رہا، کوئی فوت ہو رہا ہے تو روح نہیں نکل رہی، بچہ پیدا ہونے میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی راستہ نہیں مل رہا، کوئی بھی مشکل ہے، تو سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ ہر مشکل آسان کر دے. سارے گھر والے سورہ یاسین پڑھیں. جب مشکل آ جائے تو سارے گھر والے کیا پڑھیں؟ سورہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مشکل حل کر دے. تو سارے بھائی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا آنا بیٹھنا، دین کی بات سننا سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی محمد النبی الأمی
وعلى آله وسلم تسلیما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على النبي الأمي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچا، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں قرض سے خلاصی نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، اے اللہ جن کا رزق ہے اس میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، اس کے فیض کو ساری دنیا میں پہنچا، اے اللہ شرور اور فتنوں سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جتنے مدارس ہیں سب کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، تبلیغ و دعوت کے کام کی حفاظت فرما، جہاد کے کام کی حفاظت فرما، اے اللہ تصوف و سلوک کا جو صحیح نہج پر کام کر رہے ہیں اس کی حفاظت فرما، جتنے دینی جماعتیں ہیں دینی کارکن ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ مغربی تہذیب کی یلغار سے بچا، اسلامی تہذیب و تمدن کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اے اللہ ان کے مال جان عزت آبرو دین ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے توقع رکھتے ہیں یا ان کے ہم پر حقوق ہیں خیر کو ان کے لیے مقدر فرما، اے اللہ پہلے تو ہم لوگوں کے دروازوں پر گئے، رشتہ داروں کے دروازوں پر گئے، ڈاکٹروں کے دروازوں پر گئے، حکومت کے دروازوں پر گئے، اے اللہ سارے دروازوں سے خالی ہو کر اے اللہ اب تیرے دروازے پر آ گئے ہیں، اے اللہ اگر تیرے دروازے سے خالی چلے جائیں تو اے اللہ پھر کس کے دروازے پر جائیں، اے اللہ تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں، اے اللہ تیرے بندے ہیں تیرا گھر ہے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے خالی ہاتھوں کو اے اللہ ان کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ سب پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ سب مسائل حل فرما دے، اے اللہ سب مشکلوں کو آسان فرما دے، اے اللہ تیرا ایک بندہ تھا کعبے کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، جواب آیا کہ اے بندے تیری حاضری قبول نہیں، ایک نوجوان نے سن لیا، اس نے کہا بابا جی کیوں اتنی دور سے آتے ہو پیسے خرچ کرتے ہو آ کر کہتے ہو کہ میں حاضر ہوں، تو جواب تو آتا ہے تیری حاضری قبول نہیں، تو آپ نہ آیا کرو، اتنا خرچہ بھی کرتے ہو اتنے پیسے بھی لگاتے ہو اور جواب تو یہی ملتا ہے کہ حاضری قبول نہیں ہے، آپ نہ آیا کرو۔ اس نے کہا بیٹا تم نے تو آج پہلی دفعہ سنا ہے، مجھے تو بہت سال ہو گئے ہیں، میں ہر سال آ کر کہتا ہوں اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور جواب یہی آتا ہے کہ لا تیری حاضری قبول نہیں۔ بیٹا کیا کروں، اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، جب تک میری زندگی ہے میں اس دروازے پر آتا رہوں گا اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو مناتا رہوں گا، کبھی تو اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول کرے گا اور کبھی تو اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرے گا اور کبھی تو اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کرے گا۔ پھر جب اس بابا جی نے کہا اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، جواب آیا کہ اے بندے تیری حاضری قبول ہے، اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما دے، اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما،
فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جذبہ جہاد عطا فرما، ہم سب کو شوق شہادت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنے دیدار کی لذت عطا فرما۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے، اللہ کے دروازے پر آ جاؤ پھر پچھتاؤ گے۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں ہن رب دے در تے چا سر کو جھکا، گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا۔ اور ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ اگلے جہان تو روئے گا، پچھتائے گا، کوئی دوست بھی تیرے کام نہیں آئے گا، تو نے ساری زندگی ضائع کر دی، تو نے آخرت کی تیاری نہ کی۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں رت گزر دی گئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی، غافلہ جوڑ موڑی عمل دی، کم آسن نہ پیو ماں بھی رائے، گل سن سن اج کل دے یارے، تو ترو سے کھڑا سڈ مرے سے کھڑا، کوئی دیسی نہ تے کو ولدی، غافلہ جوڑ موڑی عمل دی، رت گزر دی گئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی، غافلہ جوڑ موڑی عمل دی، کم آسن نہ پیو ماں بھی رائے، گل سن سن آج کل دے یارے، تو ترو سے کھڑا سڈ مرے سے کھڑا، کوئی دیسی نہ تے کو ولدی، غافلہ جوڑ موڑی عمل دی۔ اور بابا فرید پاک پٹن شریف والے کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے میری نیکیوں کو تولنا شروع کر دیا تو میری بخشش مشکل ہو جائے گی، اے اللہ میری نیکیوں کو نہ تولنا، بغیر تولنے کے مجھے معاف کر دینا۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں تکڑی گھت کے تول نمائی، تے اساں ڈاڈھے عیباں بھرے، تے در آیاں دی لاج تہانوں، چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے، یار فریدا پلے عیب ہزاراں، کوئی مان کس تے کرے، تے نہ میں سونی تے نہ گن پلے، تے میں اللہ نو کیویں مناواں، سابن تھوڑا تے میل گھن